بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بہت سے لوگ فون کرتے ہیں اور اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے ہم نے اولاد لی، لیکن اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ ہی کرتے ہیں کہ ایسی اولاد سے تو یا اللہ میرا بے اولاد رہنا بہتر تھا۔ بعض اوقات ماں باپ اپنے اولاد کے ہاتھوں سے اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ ایسے ایسے جملے بھی بول دیتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی وہ زمین کی خاطر اپنے بوڑھے باپ کو اس کے منہ کے اوپر وہ جوتے مار رہا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عرش وہ ہل جاتا ہے جب کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کی بڑی تلاوت کرتے ہیں، ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی جتنی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کی پرواہ نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کریں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک بیٹے کے نام تو اتنے پلاٹ کر دیے، گاڑیاں لے دی اور دوسرا بیٹا اسے پراپرٹی سے محروم کر دیا، ایسا نہ کیا جائے۔ تو آپ کی جتنی بھی عبادت ہے یہ ساری رہے گا جائے گی اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں۔ ماں باپ ناراض ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ عبادت سے آپ اللہ کو خوش کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، آپ جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں آپ کی ساری عبادت عبث ہے، بیکار ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے شرک کرنے والا بندہ اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے دنیا آخرت کے اندر اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ والدین کون سے ایسا لاہے عمل اختیار کریں کہ اولاد فرما بردار بنے؟ سب سے پہلی بات، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے بیوی سے ناراضگی کا بھی اظہار کرنا ہے تو بچوں کے سامنے نہیں کرنا۔ جس گھر کے اندر خامند اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو گالی نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، تو وہ بچے پھر نہ تو بچوں کے دل میں باپ کی محبت رہتی ہے اور نہ ماں کی محبت رہتی ہے، اور نہ بچوں کے دل میں باپ کا روب اور دبدبہ رہتا ہے اور نہ ہی ماں کا روب اور دبدبہ بچوں کے دل میں ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے والا ماحول تو بچے بھی گالیاں سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ گالیاں نکالتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ ہمارا بچہ گالیاں نہ نکالے۔ تو ظاہری بات ہے اس وقت تو پھر تعویذ بھی کام نہیں کرتے۔ جب آپ کا بچہ وہ بچپن سے ہی گالیاں سن رہا ہے تو ظاہری بات ہے بڑا ہو کر وہ بھی گالم گلوچ کرنے والا بنے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر باپ نماز پڑھنے والا ہے اولاد نمازی بنے گی۔ باپ کو چاہیے کہ جو فرائض ہیں وہ مسجد میں جا کر ادا کرے اور جو سنت نماز ہے وہ اپنے گھر میں ادا کرے تاکہ بچے اسے دیکھیں تو بچے نمازی بنیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو بیوی ہے اسے چاہیے کہ اپنے کبھی بھی نماز قضا نہ کرے، وقت پر نماز ادا کرے، تو پھر جو اس کی بیٹیاں جب اپنی والدہ کو دیکھیں گی کہ وہ نماز پڑھتی ہیں تو بیٹیاں بھی نمازی بنیں گی، یہ پکی بات ہے، اور والدہ کی فرما بردار بنیں گی۔ اچھا، یہ تو میں نے بتایا ایک عام، یعنی جس کا ایک کہہ لیں کہ آپ ذہنی طور پر اثر ہوتا ہے، جو آدمی جیسا مشاہدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی یعنی جیسی سائیکی اس کی ہوگی، جو چیزیں مشاہدہ کرے گا ذہن پر جیسی چیزیں لے کر آئے گا تو پھر وہ بچہ اسی طرح کے جو اقدامات ہے وہ کرے گا۔ ماں باپ اگر نیکی کے اقدامات کرتے ہیں تو اولاد نیکی کے اقدامات کرے گی۔ اگر ماں باپ جو ہیں وہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ باپ شراب پیتا ہے تو بچہ ابھی بالکل وہ جناب جیسے جوان ہوتا جاتا ہے بچہ بھی شراب پینا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہوا ہے کہ اس کا باپ ایسے کرتا ہے۔ باپ سگریٹ نوشی کرتا ہے تو بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو بچہ بھی سگریٹ نوشی شروع کر دیتا ہے۔ یہ عام یعنی اس طرح عرف کے اندر پایا جا رہا ہے، معاشرے میں پایا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے لازمی، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ پتہ چلا کہ اگر اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو تو اولاد جیسا میوہ کوئی نہیں ہے، اولاد جیسی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر بیوی آپ کی فرما بردار ہے تو بیوی جیسی نعمت کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ بیوی کو قرار دیا گیا ہے، بہترین خزانہ بیوی کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے تو آپ کو ان سے بڑھ کر اذیت دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی بیوی آپ کی نافرمان ہے، آپ کو بیوی سے بڑھ کر اذیت دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے لازمی یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو یا اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات اپنے جو گھر کا ماحول ہے اسے اسلامی بنانا ہے۔ نمبر 2، آپ نے کبھی بھی دعا نہیں چھوڑنی۔ اگر اولاد نافرمان بھی ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہی بیٹا جو آپ کا نافرمان تھا وہ آپ کے جوتے سیدھے کرنے والا بن جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جو بیٹا آپ کا گستاخ تھا، آپ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، ایک وقت آئے گا کہ وہی بیٹا آپ کا بہت زیادہ فرما بردار بن جائے گا۔ مسلسل دعا کرتے رہیں۔